اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں، اور انگریز یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن کا بہت ہی بہترین بیان آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور یہ کہ اعلیٰ حضرت کو مجدد کیوں کہتے ہیں، مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ کب بھیجتا ہے، اس کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے، اور مجدد کس کو کہتے ہیں۔ آئیے علامہ سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سماعت فرمائیں۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔ مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا، جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں، تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہے، اس زمانے نے ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے، وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ دوسری صدی کے مجدد میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک آتا ہے۔ اسی طرح کئی علماء ہیں، اس میں مجددین کی فہرست ایک طویل ہے۔ ایک زمانے میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا۔ تیسری صدی میں دوسرے مجدد آئے، چوتھی میں الگ آئے، پانچویں میں الگ آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی مجددین میں ہیں۔ اور اسی طرح سے 1000 سال کے بعد ہندوستان میں ایک مجدد آئے جن کو مجدد احمد فاروقی سرہندی، مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اکبر کا لایا ہوا دین الہی ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی پھر سے نشو نما کی۔ وہ مجدد الف ثانی امام ربانی جن کا لقب ہے وہ احمد فاروقی سرہندی۔ ان کے بعد پھر مجدد آئے سیدنا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 14ویں صدی کے حالات میں تھوڑے سے آپ کے سامنے بتا دوں۔ یہ 13 صدی کے جو مجدد آئے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے فرمائے۔ ان کے زمانے میں جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ انہوں نے کیا۔
उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हज़रत की ज़ात आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे और अंग्रेज़ जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बम्बई को कब्ज़े में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमज़ोरी के अयाम थे, मुग़ल सल्तनत की आलालत का दौर था और अंग्रेज़ों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे, बड़ा हिंद था। उस ज़माने में पूरे बर्रे सग़ीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सग़ीर, शिबहुल क़ारतिल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात, या अगर कुछ थे तो राफ़िज़ी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सग़ीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज़ जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उलमाए इस्लाम से इन्हें ख़तरा था। उलमाए इस्लाम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने के। हर ज़माने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं, 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेज़ों ने। ये हमारी कुर्बानियाँ हैं और अंग्रेज़ ये अच्छी तरह से जानता है, जिसको इकबाल ने कहा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को दे करके अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ यमन से निकाल दो। अंग्रेज़ यही सोचता है कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं, इसके जिस्म से रूह मोहम्मदी निकाल दो, इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दो। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि यहाँ इनकी यूनिटी और इनके इत्तेहाद से हमारे लिए ख़तरा है, तो जाहिर सी बात है हर ज़माने में मुनाफिकीन को ख़रीदने की कोशिश की जाती रही है। हर ज़माने में वो ज़माना भी ऐसा रहा कि अंग्रेज़ों ने अपने ख़िलाफ़ बोलने वालों को काला पानी की सज़ा दी, अंडमान निकोबार भेजा, फांसी की सज़ाएं दी, लेकिन वही अंग्रेज़ चंद उलमा को ख़रीदता रहा, चंद मौलवियों को ख़रीदा और इनके दरमियान, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात डालने की कोशिशें की। क्योंकि मशहूर है, ये मेरी अकेले की बात नहीं, सारे लोग जानते हैं डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी किसकी रही है? अंग्रेज़ों की रही है, सब जानते हैं, मुझे इस बात से खौफ नहीं है। डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी उन्हीं की लाई हुई थी। तफर्रका पैदा करो, टुकड़े करो और उसके बाद हुकूमत करते रहो, इख्तिलाफात डालो। तो उन्होंने हिंदुस्तान में इस चीज़ की कोशिश की और
سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا، انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں۔ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ ناظرین، آپ حضرات مفتی سلمان ظہیر صاحب کا یہ بہت ہی عمدہ اور بہترین بیان سماعت فرمایا۔ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اور علامہ سلمان اظہری صاحب کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے، آمین بجائے سید النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔